رشتہ دل کا قسط نمبر 8۔ جیسے بغیر کسی کو بتائے اہل حوریہ کو گھر سے لے کر گیا تھا، ویسے ہی گھر میں بغیر کسی کو بتائے وہ اکیلا واپس بھی آ گیا تھا۔ حوریہ کے موبائل فون کو وہ مکمل طور پر دیکھ چکا تھا، اس کے سارے سوشل اکاؤنٹ چیک کر چکا تھا، لیکن کچھ بھی ویسا نہیں ملا تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے موبائل کو سوئچ آف کر کے واپس رکھ دیا تھا اور بیڈ پر آ کر حمد کے ساتھ لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو پر لٹایا۔ اہل حمد کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ اسے زور سے خود پہ بیچ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سوچوں کی سوئی حوریہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیا میں بابا کو اس کی سچائی بتا دوں؟ نہیں، جب تک وہ لڑکی خود اپنے منہ سے اقرار نہیں کر لیتی، میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ جس طرح کی وابستگی سب کی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، ایسے میں کسی نے میری بات کا یقین نہیں کرنا۔ مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے اور ثبوتوں کے ساتھ سب کے سامنے اس کی پول کھولنی ہوگی۔ میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہت جلد میں تمہیں بے نقاب کر دوں گا، تمہاری اصلیت سب کے سامنے لے آؤں گا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم میرے گھر والوں کے جذبات کے ساتھ مزید نہیں کھیل سکتی۔ اب تمہیں تمہارے دھوکے کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حوریہ کے بارے میں سوچتے ہوئے رات کو کافی دیر سے اسے نیند آئی تھی، لیکن صبح اس کی آنکھ اپنے وقت پر کھل گئی تھی۔ حمد کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بستر سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جاگنگ کے لیے باہر نکل گیا۔ اہل پورے 1 گھنٹے بعد واپس آیا، لیکن گھر میں ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ سبھی لوگ سوئے ہوئے تھے۔ کرنل صاحب کی سحر خیزی کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے ان کا ابھی تک سونا اہل کو حیران کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ گھر اور اس کے گھر کے مکینوں کو حوریہ کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ سب کو جگاتی تھی اور آج چونکہ وہ تھی نہیں، اس لیے سب سو رہے تھے۔ اہل سوئے ہوئے کرنل صاحب پر ایک نظر ڈالتا واپس اپنے کمرے میں آیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ نہا دھو کر خوشبوؤں میں بسا بیڈ پر حمد کے نزدیک بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ حمد کو گلے لگانا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حمد اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی اہل نے فرتے جذبات سے مجبور ہو کر اسے اٹھانا شروع کر دیا۔ اٹھو بیٹا، اٹھ جاؤ، اہل نے حمد کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ مما سونا ہے۔ اہل کے ہلانے پر حمد نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ جب اہل کے ہلانے اور بلانے پر بھی حمد نہیں اٹھا تو اہل نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ حمد نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور سامنے حوریہ کی بجائے اہل کو بیٹھے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، پپا آپ آ گئے؟ حمد اہل کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ اپنے باپ کے گالوں پر چٹاچٹ پیار کرنے کے بعد وہ اونچا اونچا چلانے لگا، مما دیکھو پپا آ گئے، یاہو پپا آ گئے۔ حمد اہل کی مدد سے بیڈ سے نیچے اترا اور زور زور سے حوریہ کو بلانے لگا۔ کمرے میں حوریہ کو نہ پا کر وہ اب گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ اہل جو حمد کو اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، ابھی ٹھیک طرح سے اسے گلے بھی نہیں لگا پایا اور وہ مما مما چلاتا باہر نکل گیا۔ حمد کا حوریہ کو پکارنا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ حمد پورے گھر میں حوریہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ہال کے صوفے پر چڑھ کر وہ اونچا اونچا رونے لگا۔ شور سن کر کرنل صاحب اور سیم بھی کمروں سے باہر آ گئے اور سوالیہ نظروں سے اہل کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے اہل نے سوچا سمجھا جواب دیا، اس کے کسی ریلیٹیو کے ہاں ایمرجنسی ہو گئی ہے اور وہ ادھر گئی ہے، 1-2 دن تک آ جائے گی۔ اہل کے کہنے پر کرنل صاحب نے فکر مندی سے کہا، ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ بغیر کسی کو بتائے، اور کدھر گئی ہے وہ؟ یہاں پر تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اب یہ اچانک کہاں سے آ گئے رشتہ دار؟ ڈونٹ وری بابا، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، خود اپنی مرضی سے گئی ہے اور مجھ سے پوچھ کر گئی ہے۔ آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کو جگانے سے منع کر دیا۔ اہل نے بابا کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی اور روتے ہوئے حمد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، ہے سپرمین، آپ کیوں رو رہے ہو؟ مما پاس جانا ہے، حمد نے روتے ہوئے جواب دیا۔ حمد کی معصوم آنکھوں سے ایک جھوٹی اور دھوکے باز لڑکی کے لیے بہتے آنسو اہل کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ بیٹا ڈونٹ کرائے، میں ہوں نا آپ کے پاس، شاباش رونا بند کرو، اہل نے حمد کو پچکارتے ہوئے کہا۔ مما مجھے ساتھ لے کر بھی نہیں گئی اور نہ ہی بتایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ میرے لیے کیا لے کر آئیں گی۔ پہلے تو وہ جب بھی باہر جاتی تھی مجھے بتاتی تھی کہ وہ میرے لیے چیزیں لائیں گی۔ حمد نے روتے ہوئے اپنا دکھڑا سنایا، میں آپ کو ڈھیر سارے ٹوائز لے کر دوں گا، اب تو رونا بند کر دو۔ سچ پاپا؟ بالکل سچ۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے جلدی سے تیار کر دیں، پھر ہم ڈھیر سارے کھلونے لائیں گے، چاچو اور بابا دادو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ حمد نے اہل کی گود میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اہل کے چہرے کو پکڑ کر کہا۔ نہاتے وقت، کپڑے پہنتے وقت اور سب سے زیادہ کھاتے وقت حمد نے اہل کو بہت تنگ کیا۔ حوریہ کی غیر موجودگی کے باعث وہ بہت چڑچڑا ہو رہا تھا اور بات بات پر رو رہا تھا، جس کے نتیجے میں دوپہر تک اسے بخار نے آ گھیر لیا تھا۔ پاپا مجھے مما پاس جانا ہے، مجھے مما پاس لے چلو، حمد نے روتے ہوئے اہل سے کہا۔
अहल इसे कमरे में ले आया था और अब ज़बरदस्ती दवा पिलाने के बाद उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक हमद ने उसे बहुत तंग किया था और वो मुसलसल पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, मगर हमद थोड़ी देर बहलकर फिर मम्मा की रट लगा देता। देखो बेटा, आपने कहा था कि आपको खिलौने ले दूँ तो आप चुप कर जाओगे, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? नहीं, मुझे मम्मा पास जाना है। मम्मा। हमद, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको ढेर सारे खिलौने ले दूंगा। आपकी मम्मा गंदी है, आप उसके पास ना जाओ। अहल को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसको चुप करवाए और हुरिया से दूर करे। नहीं, मम्मा गंदी नहीं है, आप गंदे हो, मुझे आपसे नहीं बोलना, मुझे मम्मा पास जाना है। चुप कर जाओ हमद, अब आपने मम्मा का नाम नहीं लेना। अब आप मम्मा के पास नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे, मैं आपका पापा हूँ। अहल ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा और फिर हमद को उठाने लगा, लेकिन वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अहल को मारने लगा। तभी सैफ आ गया और हमद को उठाकर अपने साथ ले गया। हमद के रोने ने अहल की परेशानी को सही मायनों में बढ़ा दिया था। वो कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ निकल गया था। एनी प्रोग्रेस मिसेस मारिया? घर से निकलने के बाद अहल सीधा हुरिया के घर आया था और अब वो मारिया से हुरिया के बारे में पूछना चाह रहा था। नो सर, मैंने इनसे पूछने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो वही बता रही है जो वो आपको बता चुकी है। आई एम श्योर शी इज़ इनोसेंट।